بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے. پاکستان کی ریاست فائنلی اس طرح بیہیو کر رہی ہے جس طرح ہم لوگ پچھلے 2-2.5 سال سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہماری خواہش تھی ایسے بیہیو کرے فورن پالیسی کے معاملے میں. مثلا جو انہوں نے اپنی ٹفنس انٹرنلی دکھائی تھی سویلینس پہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے، فائنلی وہ اب اگریشن اور اینگر باہر لے کے جا رہے ہیں. جب اسرائیل نے غزہ کے اندر جینوسائیڈ سٹارٹ کیا تھا تب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بڑی سخت پوزیشن ہونی چاہیے اور ان کو یہ یو این شو این میں ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے اپنا، ان کو ڈائریکٹلی انگیج کرنا چاہیے. آج جو پاکستان کے اندر ایک ہسٹورک دن ہے جمعہ کا، جہاں پہ اسلام آباد شہر کے اندر ایران امریکہ کی ثالثی کرانی ہے پاکستان نے، کسی اور ملک نے نہیں، پاکستان نے. یہ سارا کا سارا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان کی ریجنل سپیریورٹی ایز اے ملٹری پاور ریکگنائزڈ ہے، آپ کی ہارڈ پاور ریکگنائزڈ ہے. یہ پاور آپ یوز کر سکتے تھے غزہ کے لیے بھی، یہ پاور آپ یوز کر سکتے تھے لبنان کے لیے بھی، اور کئی ملکوں کے لیے. دیر آئے درست ہے. آپ کے ڈیفنس منسٹر نے ایک بیان دیا جس نے پوری کی پوری اسرائیلی گورنمنٹ کو ہلا دیا. وہ چیخیں مار رہے ہیں دنیا بھر میں. وہ بیان کیا تھا؟ اور یہ بیان ایسا ہے کہ ایک ایوریج امریکن سٹیزن، ایوریج یورپین کنٹری کے سٹیزن اور کوئی بھی انسان جو تھوڑا دل رکھتا ہے اس کو بات روز روشن کی طرح عیان ہوگی. انہوں نے کہا اسرائیل از ایول اینڈ کرس فار ہیومینٹی. جب پیس ٹاکس اسلام آباد میں ہو رہی ہیں، جینوسائیڈ کمٹ کیا جا رہا ہے لبنان کے اندر. انوسنٹ شہریوں کو اسرائیل مار رہا ہے. پہلے انہوں نے غزہ میں مارا، پھر ایران نے مارا، اب لبنان نے مارے. بلڈ لیٹنگ کنٹینیوز ان ابیٹڈ. میں امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس نے یہ کینسر اسٹیٹ بنایا ہے فلسطینیوں کی زمین پہ، وہ ان یورپین جوز کو نکالے اور وہ جہنم میں جلے. اب اس کے اوپر رد عمل کیا آیا؟ اسرائیل کا فورن منسٹر کہتا ہے کہ یہ بلیٹڈ اینٹی سیمیٹک سلینڈر ہے. سب سے بڑا سیمیٹک جینوسائیڈ مڈل ایسٹ کی ہسٹری میں اسرائیل نے کمٹ کیا ہے جب انہوں نے لوکل پیلسٹینینز کو شہید کرنا شروع کیا ہے، وہ بھی سیمائٹس. آپ ہزاروں کی تعداد میں بچے شہید کر دیں، خواتین شہید کر دیں، مرد شہید کر دیں، بوڑھے شہید کر دیں، ایک ملک میں نہیں ملٹیپل ملکوں میں ود ان اے اسپین آف 2.5 years، تو آپ کو کون چومے گا؟ یہ تو شکر ہے خواجہ آصف صاحب نے اپنا پنجابی دکھاتے ہوئے گالیاں نہیں نکالنا شروع کر دیا. آپ کو ڈیزرو تو آپ یہی کرتے. ہارڈ پاور بننا ہے تو لوکلی مت بنے. ہمارے صحافیوں نے ہمیں 2.5-3 سال سے پٹی پڑائی کہ ہارڈ اسٹیٹ ہے، ہارڈ اسٹیٹ ہے، ہارڈ اسٹیٹ ہے. بالکل پاکستان ہارڈ اسٹیٹ بنے اسرائیل کے معاملے میں، انڈیا کے معاملے میں، ہر اس ملک کے معاملے میں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے. اور اس بائی دا وے فہرست میں یو ای کو بھی شامل کروں گا کیونکہ انہوں نے بھی جتنا نقصان پہنچایا ہے مسلمانوں کو پورے مڈل ایسٹ میں، افریقہ کے اندر اور ایون پاکستان کے اندر، وہ ان امیجنیبل ہے. اب یہ ٹویٹ تو انہوں نے کر دی، بعد میں یہ ٹویٹ ریموو ہوگی. اب واللہ ہی یہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہے، یہ ٹویٹر نے ریموو کی تھی، ہمیں یہ نہیں پتہ. لیکن خواجہ سعاد رفیق بھی اس معاملے پہ بولے. ان کا جو زائنسٹ شیطان ہے وہ انسانیت اور امن کے دشمن ہیں. اسرائیل کا لبنان پہ اٹیک ڈیورنگ پیس پروسیس ایک نہایت ہی گھٹیا پیس آف اگریشن ہے. دے ول بی ڈسٹرائڈ ان دا میڈنس آف کریٹنگ اے گریٹر اسرائیل. یعنی کہ جو ان کو ایک غمان بخار، ایک پاگل پن ہے گریٹر اسرائیل کا، اس پروسیس میں وہ خود تباہ ہو جائیں گے. امریکہ کے حکمرانوں نے اپنی ساری عزت، پریسٹیج اور گلوبل انفلوئنس گنوا دی ہے بار بار اسرائیل کی ایما پہ حرکات و سکنات کرنے کے لیے. دنیا اس وقت تھوکتی ہے زائنس کے اوپر. جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ریجیکٹ کیا ان کا گھر اور انیویٹیبل ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا. انوسنٹ پیپل آف غزہ، ایران اور لبنان کا خون بلا وجہ نہیں گرے گا. ایک چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے، آپ کے اندر جتنی مرضی ڈپلومسی ہو، آپ کے اندر جتنی مرضی کیئرفل چوائس آف ورڈز ہو، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی بندہ غزہ کے، فلسطین کے، ویسٹ بینک کے، لبنان کے، ایران کے جو امیجز دیکھتا ہے سویلین انفراسٹرکچرل ڈیمیج کے، سویلینز کی شہادت کے لیے، چھوٹے بچیاں سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں ماں باپ کے بغیر، ان کو نہیں پتہ وہ کہاں پہ، بوڑھے فوت ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی بندہ یہ برداشت نہیں کرے گا اور اس کو پیٹرنائز کرنے والے کو بھی نہیں برداشت کرے گا. اس پوری جنگ کے اندر اس کے بعد جو سبسیکوینٹ جنگ بندی کی پاکستان الحمدللہ اٹیمپٹ کروا رہا ہے، اس سب کا نمبر 1 لوزر ڈونلڈ ٹرمپ ہے.
اسرائیل تو دنیا کے سامنے 60 سے 70% ایکسپوز ہو گیا تھا غزہ کے جنوسائیڈ میں، باقی رہی سے ہی کسر اب نکل گئی ہے. آپ کو شاذ و ناظر ہی کوئی سیاستدان جو بکا ہوا ملے گا، یا یو ای میں کوئی منسٹر مل جائے گا جو ان کی تعریف یا ان کی خوشنودی کے لیے بات کر رہا ہے. ابھی تو بچے کو بھی پتہ ہے کہ جناب اسرائیل گھٹیا اسٹیٹ ہے، گھٹیا حرکتیں کرتا ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی پوری ساکھ بگاڑ دی. اس نے جو بھی حرکتیں کی تھی لوکلی انٹرنیشنلی سپورٹ گین کرنے کے لیے، پاپولیرٹی گین، اس نے وہ بھی تباہ کر دی. اور اس پوری جنگ بندی کے دو ہی ونرز ہیں، ایک ایران ہے اور ایک پاکستان. یہ وہ جنگ ہے جو پاکستان نے ایک گولی چلائے بغیر ابھی تک جیتی ہے. یہ میں ابھی تک کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میری دعا نہیں ہے، ہماری سب کی دعا یہ ہے کہ پاکستان سکسیسفل ہو اس جنگ بندی کے اندر، ورلڈ وار 3 پریونٹ کرنے کے لیے، ریجن کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، دنیا کی معیشت کو سٹیبلائز کرنے کے لیے. آپ پاکستان کا کردار سمجھ نہیں پا رہے. اگر پاکستان سکسیسفل ہوتا ہے یہ پیس کروانے میں اور ایک ریلیٹیو امن قائم ہو جاتا ہے ریجن کے اندر، تو پاکستان دنیا کی معیشت کو ہائپر انفلیشن سے بچا رہا ہے. یہ وہ ملک ہے جو خود مہنگائی کا بوجھ اٹھا رہا ہے، پیسے کم ہونے کا بوجھ اٹھا رہا ہے، انڈیا جیسے جاہل نیبر کا بوجھ اٹھا رہا ہے جو اس کو ہر وقت ایک ٹیررسٹ نیشن لیبل کرتا رہتا ہے. لیکن اب نہیں کرے گا. اب کوئی یقین بھی نہیں کرے گا اگر انڈیا کے پاکستان ٹیررسٹ نیشن ہے، کیونکہ جس ملک نے 2 طاقتوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا لیا ہے تو وہ ٹیررسٹ نیشن نہیں ہو سکتی. تو جو ملک اتنی ساری مشکلات بیئر کر رہا ہے، اگر وہ آؤٹ آف دی وے جا سکتا ہے پیس کے لیے، تو پھر تو کوئی وجہ ہی نہیں رہی نا ان ملکوں کے لیے جن کے پاس پیسے ہیں. تو پاکستان جو نیو نارمل سیٹ کر رہا ہے ریجن کے لیے، وہ ایز اے سپر پاور ان دا ریجن ہی ایمرج کر رہا ہے. تو 2 کلیئر ونرز ہیں. ایران نے اپنی ملٹری مائٹ کے تھرو پروف کیا، اور پاکستان نے اپنی ملٹری پراویس شو کراتے ہوئے جو قائل کیا سب کو یہاں پہ، اس سے پروف. ٹیکٹیکل نوک کی بہت بات ہوتی تھی جنگ کے دوران کہ یہ استعمال ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی بہت کلیئر ہے. اس ریجن میں کچھ بھی ایسا ہوتا ہے دنیا ختم. ڈی جی آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ تھا آدھی دنیا لے جائیں گے. عاصم منیر صاحب ان کا بھی کلیئر بیان تھا کہ آدھی دنیا تو گئی. یہ وہ چیزیں ہیں جو پریونٹ کرتی ہیں آپ کی ریاست کی تباہی کو. یہ وہ چیزیں جو ڈپلومیٹکلی بھی آپ کی ریلیونسی رکھتی ہے. سعودی عربیہ ہم سے کیوں بات کرتا ہے؟ فوج، ہماری طاقت جس کے لیے پاکستانیوں نے پیسہ دیا، یہ ٹیکس کا پیسے سے بنتا ہے. یو اے ای اتنا غصے سے بھرا ہوا ہے اس وقت آپ امیجن نہیں کر سکتے، لیکن چپ ہے، بول نہیں سکتا پاکستان کے خلاف. ٹرکی بار بار آپ سے مذاکرات. یہ تو جو ہارڈ اسٹیٹ ہم نے بننا ہے وہ فائنلی اب ہم بن رہے ہیں دنیا کے ملکوں کے لیے. اگر آپ امریکن پالیسی دیکھیں وہ کیا ہوتی تھی ہمیشہ سے، ٹرمپ نے آگے اس کو تھوڑا سا چینج کیا ہے کہ وہ ہارڈ اسٹیٹ تھے فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ، بدماشی، لیکن انٹرنلی اپنے لوگوں کے لیے جو مرضی کریں، پیسے دیں، یہ کریں، فیسلٹیز بنائیں، اپرچونیٹیز دیں. دس از ہاؤ نیشن اسٹیٹس آپریٹ. تو ہمارے جو ساتھی جو نیشن اسٹیٹ کے فین ہیں، اول ہم نہیں ہیں، ہمارا موقف اس پہ واضح ہے. تو ان کو بھی سمجھ آنا چاہیے کہ نیشن اسٹیٹ نے بیہیو کیسے کرنا چاہیے. یہ لوگ ہارڈ اسٹیٹ جسٹیفیکیشن پریزنٹ کرتے ہیں اندرونی پرسیکیوشن کے لیے، یہ ایسے نہیں ہوتا. ایران کے اسپیکر محمد بغیر غالیباف نے کہا ہے کہ ٹائم از رننگ آؤٹ اوور لیبنان وائلیشنز. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بینجامن نیتن یاہو سے بات کی، بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے. نیتن یاہو یہ نہیں کہا، نیتن یاہو نے کچھ اور کہا. بقول ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ میں نے نیتن یاہو سے بات کیا، اس کو میں نے کہا تو ایزی لے تھوڑا. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹیٹیوڈ کہ ٹرمپ نیتن یاہو کہہ رہا تھوڑا ایزی لے لے، تھوڑا سا انکوگنیٹو ہو جا، تھوڑا طریقے سے حملے کر لے. یعنی کہ بندے مارتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، کہ طریقے سے ڈاؤن کرے. کیونکہ اسرائیل کو سوٹ ہی نہیں کرتا سیز فائر، اسپیسیفکلی بینجامن نیتن یاہو کو سوٹ نہیں کرتا سیز فائر. بینجامن نیتن یاہو نے واضح کہا کہ حزب اللہ پہ اٹیکس ہم نہیں روکیں گے. اس نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اس نے ٹویٹس میں کہا، اس نے کہا جو لیبنان کی سینٹرل گورنمنٹ ہے اس سے ہم مذاکرات سٹارٹ کریں گے، ان سے ہم بات کریں گے، اور کی ایجنڈا پوائنٹ ہوگا حزب اللہ کو ڈی ملٹرائز کرنا. یہ بائی دی وے کی ایجنڈا پوائنٹ بہت دیر سے، کافی دیر سے لگے ہوئے لیکن کر نہیں پاتے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اسرائیل کا جو یہ جن ہے کہ یہ بہت طاقتور ملٹری، یہ ابسرڈ نان سینس تھی. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی ملک اس طرح کسی ملک کو حملہ کر کے ایک ود آؤٹ کیا کہتے ہیں آپ سمجھو لوکل سپورٹ، ایسے ٹیک اوورز نہیں کر سکتا، ایسے ڈی ملٹرائزیشن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، چیزیں ہونی مذاکرات کے تھرو ہی ہوتی ہیں. ہم کرڈس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. ٹرکی کے ساتھ وہ کب سے لڑ رہے تھے، نہ ٹرکی ان کو مکمل ختم کر پاتا تھا، نہ کرڈس علاقہ اپنا فتح کر پاتے تھے. تو ایونچولی کیا ہوا، مذاکرات ہوئے، نیگوشیشن ہوئی، اور ایک پیس ٹریٹی ہوئی.
جارج آرول کے ناول 1984 اور کرسچن بیل کی سائی فائی ایکشن مووی ایکولیبریم کے درمیان کیا کامن ہے؟ امیڈیٹلی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں، لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں تھیمیٹکلی ایک چیز کے بارے میں، وہ ہے ڈسٹوپین گورنمنٹ، جس کو بگ بردر بھی کہتے ہیں، جو بگ بردر جو ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو۔ بگ بردر کا چرچا تو بہت ہے آج کل پاکستان کے اندر، لیکن اس طرح کے کمپلیکیٹڈ تھیمز کو سمجھنے کے لیے ہم نے دا کلب بنایا ہے، جو کہ پہلے تو صرف ایک بک کلب ہوا کرتا تھا پچھلے 1-1.5 سال کے لیے، لیکن اب ہم نے اس کو ایک یونیورسل کلب بنا دیا ہے، اس کے اندر کتابیں، پاپولر فلمز، ڈاکیومنٹریز، آرٹیکلز، پبلش پیپرز، ان ساروں کا مجموعہ بنا کے ہم تھیمیٹکلی منتھ ٹو منتھ کمپلیکس آئیڈیاز کو ایک گروپ سیٹنگ کے اندر ایک کمیونٹی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں eonpodcast.com پہ جائیں اور اپنی ممبرشپ پرچیز کریں تاکہ ہم جمعے کے جمعے آپ سے ملاقات کر سکیں۔ سی یو دیئر انشاءاللہ۔ یہ وہ واحد سلوشن ہے جو ان چیزوں کا سلوشن ہوتا ہے۔ ہم آپ کو یہ افغانستان کے معاملے میں بنا رہے ہیں۔ آپ نے ہارڈ شیڈ کا رول پلے کیا، آپ نے افغانستان کے ٹیرر سائٹس کو اٹیک کیا، اب آپ کی نیگوشیشن ہی ہوں گی۔ اچھا، یہی شکل بائی دا وے بینجامن نیتن یاہو نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا دیکھیں ہم تو ڈپلومسی کے لیے ہیں تھرو پاور، کہ بیسلی ہم پاور شو کریں تاکہ پھر اگلے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں اور کوئی ڈیل بنا لیں۔ اور دیکھیں میں نے 4 ارب ملکوں کے ساتھ ڈیل بنائی ہے۔ جن 4 ارب ملکوں سے اسرائیل کی ڈیل بنی ہے پچھلے 5-6 سالوں میں، ان میں سے ایک ملک پہ بھی انہوں نے جنگ نہیں مسلط کی۔ اسرائیل نے جس ملک پہ آج تک جنگ مسلط کی ہے ماں سوائے ایجپٹ کے، کیونکہ وہاں پہ وہ کو کروا کے رجیم چینج کر پائے تھے، باقی جس ملک پر انہوں نے جنگ مسلط کی ہے وہاں پہ آج تک امن نہیں قائم ہو اس کا، وہاں پہ پیس ڈیل نہیں بن سکی۔ پورا فلسطین دیکھ لیں، لبنان دیکھ لیں، جارڈن دیکھ لیں، یمن میں دیکھ لیں، سریا میں دیکھ لیں، نہیں ہو سکا، نہیں ایکسیپٹ کرتے لوگ۔ آپ نے لوگوں کے بہن بھائی بچے شہید کیے ہوں، وہ برداشت نہیں کریں گے آپ کو جب تک کہ آپ ان کے علاقے چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اور پھر اسرائیل کے کیس پہ گارنٹور کوئی نہیں ہوتا۔ اگر ابھی بھی ہم دیکھیں تو اسرائیل جو جہالت اور جارحیت کر رہا ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا گارنٹور کوئی نہیں ہے۔ ایون ٹرمپ کے حوالے سے ایرانی لوگوں کو اور ایرانی گورنمنٹ کو یہی خدشہ ہے کہ ان چولوں کا گارنٹر کون ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پاکستان نے بہت بڑا بوجھ کندھے پہ لیا، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو سکسیسفل کرنے میں ہوتا ہے تو پاکستان اپنے ویٹ کلاس سے کو 10 ویٹ اوپر کھیل رہا ہے گیم۔ تو ہماری آج بھی دعا ہے اللہ اس کو کامیاب کرے، اللہ اس کو کامیاب کرے، خطے میں امن قائم ہو، کیونکہ اس کا ڈیول پرپز ہے۔ یہ پیس ڈیل ہوتی ہے تو جو انڈیا پیشاب کی جھاگ کی طرح اوپر اچھل رہا ہوتا ہے وہ واپس آ جائے گا اپنی اوقات میں، وہ اپنی انٹرنل پالیسی سے فوکس کریں گے، آپ کے ملک میں دہشت گردی کو سپانسر کرنا چھوڑیں گے، جواز نہیں رہتا۔ آپ کو آل آف سڈن نظر آئے گا کہ آپ کی جو ٹی ٹی پی کی پرابلم ہے رول بیک ہوگی، آپ کے جو یہ بی ایل اے کے دہشت گردی ہیں رول بیک ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی فورن فنڈنگ ختم ہوتی ہے، پاکستان کی اسٹرینتھ شو ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کرٹیکل ہے۔ یہ ایون چائنا کے پوائنٹ آف ویو سے کرٹیکل ہے کہ چائنا کو انرجی فلو جو ریکوائرڈ ہے تیل کا، نائٹروجن کا، ایل این جی کا، اس طرح پہنچتا رہے چائنا اپنی ترقی میں کام کر سکے۔ ظاہر ہے پاکستان جس میں ایک اعلیٰ کردار ادا کرے گا تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے چائنیز انویسٹمنٹ ملے گی، سعودی انویسٹمنٹ مل سکتی ہے، یو ای کا پتہ نہیں، اول ہمیں یو ای کی انویسٹمنٹ لینی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک طرف تو یو ای ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ ہمارے پیسے واپس کریں، بانڈ میچور ہو گیا ہے، لیکن کتنے سالوں سے یو ای نے پی ٹی سی ایل کے پیسے دینے، ان کے ایسٹس کے پیسے دینے، اس کا کوئی سوال جواب ہی نہیں ہوتا۔ یہ خیر پاکستان میں ایک عجیب دستور ہے جہاں پہ ہم پاکستان گورنمنٹ کی تعریف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک میریکل پرفارم کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم یہ نہیں بھولتے جو انٹرنلی ان کی کانٹرڈکشنز ہیں۔ ایران کے پارلیمنٹری اسپیکر نے کہا کہ لبنان اور انٹائر ریزسٹنس ایکسس ایران کے ایلائز ہیں اور یہ ایک انسیپریبل پارٹ ہے آف سیز فائر، یعنی کہ انہوں نے دوبارہ ریٹ کیا کہ ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ جو ہماری پراکسیز ہیں، جو ہمارے ڈیفنس کے لیے ہوتی ہیں اور جن ملکوں سے ہمارے مراسم ہیں، دے آر ناٹ فار سیل، ہم ان کو ابینڈن نہیں کریں گے۔ شہباز شریف صاحب نے پبلکلی اور کلیئرلی بار بار اسٹریس کیا لبنان کا ایشو ان کا دیر از نو روم فار ڈینائل اینڈ بیک ٹریک، یعنی شہباز شریف صاحب نے بھی ریٹریٹ کر دیا کہ حضور آپ اب کہانیاں نہ دیں، یہ شامل تھا ہمیشہ سے ڈیل کے اندر۔ انفیکٹ شہباز شریف صاحب اور لبنان کے کیا کہتے ہیں پی ایم کی بات بھی ہوئی ہے جہاں پہ انہوں نے ان کی جو شہداء ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جاہل ریاست ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا مدعا بھی اٹھا رہے ہیں ہر پاسبل فورم پہ جہاں پہ ایک پیس ڈیل بن سکے۔ سیز فائرز وائلیشنز کیری ایکسپلسٹ کاسٹ اینڈ اسٹرانگ رسپانس ایکسٹنگوش دا فائر امیڈیٹلی، یہ ایران کے پارلیمنٹری اسپیکر ہیں۔
حزب اللہ نے آن گراؤنڈ پہ راکٹس مارنا شروع کر دی اسرائیل کے اوپر، جس کی وجہ سے ٹیل اویو کے اندر سائرنز بج گئے ہیں، لوگ دوبارہ بنکروں میں چلے گئے ہیں۔ اسرائیل کی ملٹری کو ابھی بھی ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے ناردرن سٹی آف حیفا کے اندر بھی۔ ٹرمپ جو ہے وہ مثلاً کہ اس وقت آپ یقین کریں جب نیوز پیکٹ بنتا ہے، ہم یہ کلپ بناتے ہیں نا، تو ٹو ڈیسائفر تھرو آل دا بل شٹ اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کبھی کبھار ہنس بھی رہے ہوتے ہیں انٹرنلی۔ اب ٹرمپ صاحب دن میں کرتے ہیں کوئی 12-13 ٹویٹیں، ایک ٹویٹ کا دوسرے سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا۔ ان ٹویٹوں کے ساتھ ساتھ وہ جا کے انٹرویو بھی دے دیتے ہیں، ان انٹرویو اور ٹویٹوں کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی میریکل ہی ہے کہ بندہ کو سمجھ سکے کہ یہ اس بڈھے سٹھیائے ہوئے آدمی کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا یہ سارا ملبہ ایک طرف، جو ان کے وزیر مشیر ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہی کہہ دیتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ یار ہوئے گا کیا؟ تبھی تو ہم اللہ سے بار بار دعا کرتے ہیں کہ یہ پیس ڈیل ہو جائے، لیکن جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا کیسے ہوگی۔ پہلی ٹویٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آتی ہے کہ ایران بہت برا کام کر رہا ہے، ڈس آنریبل ہے کہ وہ تیل کو آنے نہیں دے رہا۔ اب ایران نے دنیا کو سمجھایا کہ حضور جنگ چل رہی تھی، ہم نے جگہ جگہ مائنز بچھائی تھیں، تو ہمیں نئے روٹ بنانے پڑیں جہاں سے جہاز سیفلی آ جائیں، اور مائنز ہم تب ریموو کریں گے جب پیس ڈیل ہو جائے گی۔ باقی آپ نے مائنز پلیس کی ہیں، اب آپ مائنز ریموو کریں، پیس ڈیل نہ ہو تو آپ دوبارہ پلیس کریں گے، یہ کون کرے گا؟ تو اس کے لیے ٹریفک تھوڑی سلو ہوگی۔ ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی رپورٹیں مل رہی ہیں کہ ایران فیس چارج کر رہا ہے، ان کو فیس نہیں چارج کرنی چاہیے ہرموز ٹریڈ کے لیے، ان کو جہازوں کو جانے دینا چاہیے اور ان کو ابھی یہ رکنا ہوگا۔ اچھا یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو 24 گھنٹے پہلے کہتا کہ ہم اور ایران مل کے ٹول لگائیں گے، اور ایران بالکل فیس چارج کرے، اور ایران کو بالکل فیس چارج کرنی چاہیے۔ جو ان کا نقصان ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ اٹ از امپاسبل۔ کون ان کو دے گا کیا کہتے ہیں $200-300 بلین اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے؟ امریکہ دے گا؟ کوئی بینک لون کرے گا؟ لون تو وہ لیں گے نہیں آپ سے، ٹھیک ہے، تو چارج کریں گے۔ تو یہ اگین ایک سمجھ آنے والی بات ہے۔ ساتھ ہی پھر ٹرمپ نے ایک اور دوسری ٹویٹ میں ہی کہا کہ آئل ان قریب فلو کرے گا یہاں سے ود اور وداؤٹ ایران، یعنی انہوں نے ایران کو پھر ایگزسٹینشیل دھمکی دی تھی کہ ہم ایران ہی ختم کر دیں گے۔ تیسری ٹویٹ ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ انتہائی گھٹیا ان ایکوریٹ اخبار ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ وہ کہتا ہے ہم نے پری مچورلی ایران میں وکٹری ڈکلیئر کی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے بالکل وکٹری وہاں اچیو کی ہے، میری وجہ سے ایران کے پاس کبھی نیوکلیئر ویپن نہیں ہوگا۔ ویسے یہ سب کچھ جنگ سے پہلے اچیو ہو گیا تھا۔ میں یہاں پہ یہ بات بار بار کروں گا، ہر کلپ میں کروں گا کہ ایران نے جنگ سے پہلے اگری کر لیا تھا کہ وہ اپنا سارا یورینیم دے دیں گے، سارا جتنا ہے دے دیں گے، سب کچھ بند کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جنگ مسلط کی گئی تھی۔ تو اگر تو صرف نیوکلیئر ویپن بات تھی، وہ تو وہ پہلے بھی تیار تھے، ٹھیک ہے۔ ان قریب ٹرمپ کہتا ہے کہ آپ یہاں سے تیل پھر جاتے ہوئے دیکھیں گے ود اور وداؤٹ ایران، کیا کہتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وال اسٹریٹ جرنل ہے ہی گھٹیا اخبار، ان قریب کیا کہتے ہیں وہ اپنے ہی لفظ کھائے گا۔ اچھا مجتبیٰ خامنئی نے اسی ٹائم پہ ایک ٹویٹ اپنی بھی شیئر کی جہاں پر انہوں نے قرآن کی آیت شیئر کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ کمپیشنیٹ دا موسٹ مرسیفل، انڈیڈ وی ہیو گیون یو او محمد اے کلیئر وکٹری۔ قرآن کی آیت، یعنی کہ ایران کی انہوں نے آفیشلی واضح طور پہ فاتح ہونا ڈکلیئر کر دیا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی چوتھی ٹویٹ آتی ہے، نن آف دیز پیپل انکلوڈنگ آر اون ویری ڈسپوائنٹنگ نیٹو انڈرسٹینڈ اینی تھنگ انلیس دے ہیو پریشر پلیسڈ اپون دم۔ یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک دم سے پریشر ان کو آتا ہے کہ جی تیل نہیں آ رہا، وہ ایران کی بےزتی شروع کر دیتے ہیں، پھر جس اخبار نے لکھا ہوتا ہے اس کی بےزتی شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ مدعا اٹھا کے نیٹو پر ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ نیٹو نے رسپونڈ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب اگر ہرموز کو کھولنے کے لیے کوئی مشن آپریشن ہوتا ہے تو ہم کیوں نہیں حصہ لیں گے؟ اچھا نیٹو کا اپنا انٹرسٹ کیا ہے؟ نیٹو ایک آفیشلی آلدو نارتھ امریکن ٹریٹی آرگنائزیشن ہے پر موسٹلی ایک یورپین باڈی، تو یورپ کو میجورٹی انرجی سپلائی اسٹریٹ آف ہرموز سے آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو بحال کرنے کے لیے ہم چلے جائیں گے، لیکن امریکہ کی جنگ لڑنے نہیں جائیں گے۔ ویسے اول تو اس کو بحال وہ بھی نہیں کر سکتے، اسٹریٹ آف ہرموز کو کوئی بحال نہیں کر سکتا جب تک کہ ایران نہ چاہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چیز ثابت ہوگی، امریکہ نے 2-3 اٹیمپٹ کر لیے۔ پانچویں ٹویٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نیٹو وازنٹ دیر، اچھا یہ سارا بولڈ میں ہے بائی دا وے ٹویٹ، نیٹو وازنٹ دیر وین وی نیڈڈ دیم اینڈ دے وونٹ بی دیر اف یو نیڈ دیم اگین، ریمبر گرین لینڈ دیٹ بگ پورلی رن پیس آف آئس، یعنی کہ ٹرمپ نے کہا کہ ہم گرین لینڈ بھی لیں گے، پتہ نہیں، ٹھیک ہے، مرضی ہو جاتا ہے۔ آج میں ڈکلیئر کر رہا ہوں بہاف آف پاکستان کے سیشلز آئلینڈ ہم فتح کر لیں گے سارے، اور کیونکہ مجھے مالڈیوز بھی پسند ہے تو وہ بھی آج سے ہمارے ہو گئے، ٹھیک ہے، ایسے ٹھیک ہے مروز، ہمارے ہم لے رہے ہیں بھائی، میری بات اس کی بات اپیرنٹلی اتنا ہی وزن ہے۔ چوتھی ٹویٹ انہوں نے کی کہ جتنے امریکن شپ، ایئر کرافٹ، ملٹری پرسنل ود ایڈیشنل ایمونیشن، ویپنری، اینی تھنگ ایلس دیٹ از اپروپریٹ نیسسری فار دا لیتھل پروسیکیوشن ڈسٹرکشن آف این آلریڈی سبسٹینشلی ڈیگریڈڈ اینمی۔
will remain in place and around Iran until such time as the real agreement उन्होंने कैपिटल में लिखा, reached is fully compiled with. If for any reason that is not, which is highly unlikely, then the shooting starts bigger and better and stronger than anyone has ever seen. It was agreed a long time ago, and despite all the fake rhetoric on the contrary, no nuclear weapons, and the Strait of Hormuz will be open and safe. In the meantime, our great military is loading up and resting. Look it forward actually to its next conquest. America is back. یعنی انہوں نے کہا کہ جناب ہماری بات منوً تسلیم کی جائے گی, نہیں تو ہم تون کے رکھ دیں گے. اچھا, ان کو یہ بات کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ ان کی بات منوً تسلیم نہیں کی گئی. جب انہوں نے ٹویٹ میں کہہ دیا کہ ایران کے 10 پوائنٹ, جن میں سے ہم نے کہا تھا کہ ایک بھی پوائنٹ امریکہ کے حق میں نہیں ہے, ہم نے یہیں پہ آپ کو دکھایا تھا, وہ 10 پوائنٹ ہمارے لیے انف ہے نیگوشیٹ کرنے کے لیے, تو آپ نے ویک فوٹنگ پہ سٹارٹ کیا. ٹرمپ کو یہ بات پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, دنیا نے اس پہ اس کی بےزتی کی, دنیا اس پہ ہنسے, میمز بنے, ہر چیز ہوئی. اور ٹرمپ جیسے لوگوں کا میں نے دیکھا ہے, جو سیاست دانوں کا جنرل دیکھا ہے کہ ان کو میم سے بہت فرق پڑتا ہے, ان کے بارے میں مذاق بنے بہت فرق پڑتا ہے. یار تو لیڈر ہے یار, تو چھوڑ دے یہ مذاق وغیرہ, ٹھیک ہے, تو ملک پہ فوکس کر. مطلب اتنا ٹائم تو بیٹھے, لیکن ان لوگوں کو جسے فرق پڑتا ہے. ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے, انڈیا میں بھی دیکھا ہے. انڈیا میں ایک بچے نے میم بنائی مودی صاحب فورن ڈگنیٹیز کو ملتے ہوئے, مودی نے وہ پوری میم ہی ہاتھ سے ڈیلیٹ کروا دی. ہاں یہ یار جوک ہے بھائی. ابھی سمے رینا نے پورا اسپیشل کیا ہے, میں نے اس کا ایک کلپ دیکھا ہے, ٹھیک ہے, میں وہ اتنا وائرل ہوا ہے اسپیشل, میں اس سے صرف ایک کلپ دیکھا تھا ابھی. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ میرے پرانے اسکول کے باہر کیا کہتے ہیں پولیس پہنچ کی, جب میرے پہ سارے کیس ہو گئے تو وہاں ان کو چرس پیتے ہوئے بچے ملے, تو ادھر ان کو ایک سفید کاغذ ملا, تو اس سفید کاغذ میں سے گانجا نکلا. تو پولیس کہا اوہو یہ تو گانجا, اس کو چھوڑ دو, کم سے کم جوکس تو نہیں ہے. مطلب اتنے یہ خوف زدہ ہوتے ہیں لطیفے سے, پتہ نہیں کیوں. ٹرمپ کی پھر 7ویں ٹویٹ آتی ہے کہ جس ملک نے ملٹری ویپن سپلائی کی ایران کو, ہم ان پہ امیجیٹلی 50% ٹیرف لگائیں گے, اینڈ اینی اینڈ آل گڈ سولڈ ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امیریکا امیجیٹلی, دیر ول بی نو ایکسکلوژنز ایکسیپشنز. تو آئی گیس چائنا کے اوپر 50% ٹیرف لگ رہا ہے. آپ کو یاد ہے جب پہلے ٹرمپ نے چائنا پہ کچھ لگانے کی کوشش کی تھی تو امریکہ کے اندر اتنی مہنگائی ہو گئی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. رشیا کے ساتھ آپ کی ویسی ٹریڈ ہے نہیں, تو آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ہو از گیونگ دیم ویپنز؟ چائنا ہی ہے, رشیا ہی ہے. سو اگین دس از اسٹوپڈ تھنگس, بٹ دس از انف کہ جو ٹرمپ کے بلائنڈ سپورٹرز ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ٹویٹس, میمز اور باتیں کر سکیں. بیسکلی میں نے یہ دیکھا ہے, اور آپ سب میرے خیال سے اس اتفاق کرو گے, کہ جو پولیٹیشینز ہیں دنیا بھر کے, یہ مواد دیتے ہیں اپنے سپورٹرز کے لیے کہ تم جا کے اور سپورٹرز پہ چڑھائی کرو. یہ مواد سے زیادہ نہیں ہوتا, افیکٹو ایکشن نہیں ہوتا. وہ پینٹاگون ہی بتاتا ہے کیا ہوتا ہے, وہ یہاں پہ پاکستان میں ڈیپ اسٹیٹ ہی بتاتا ہے. باقی یہ سب اوپر نا سارٹ آف دا ٹاپنگز آن دا کیک ہوتا ہے, کہ اس کو دیکھیں بحث کریں کہ یہاں اسٹرابری ہونی چاہیے تھی یا یہاں پیچ ہونا چاہیے تھا, یعنی ایکچولی نا صرف فونڈنٹ کی لیئر ہونی چاہیے تھی. بس یہ بلشٹ ہوتی ہے اور لوگ اس میں پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ ساری باتیں کر کے اس میں ان 7 ٹویٹس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ ڈیل بنانے کے موڈ میں, کہ ڈیل بنے گی؟ نہیں لگ رہا. اچھا, ٹرمپ NBC کو نیوز کو انٹرویو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت آپٹمسٹک ہوں, ایران کی ڈیل بن جائے گی. میں کہتا ہے یار 24 گھنٹے میں تو کتنے نشے کرتا ہے, اور کون سا نشہ کس ٹائم کرتا ہے؟ لگتا ہے تو کوکین کرتا ہے, ہائی پہ ہوتا ہے, انڈورفن ہٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو یہ ٹویٹیں کر دیتا ہے, پھر تو 2-3 جوڑے پیتا ہے, کام ڈاؤن کرتا ہے, اور پھر تو جا کے انٹرویو دیتا ہے. مگر یہ کیا ہے؟ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے سیاستدان, انڈیا کے سیاستدان بیوقوف ہوتے ہیں, کیا اناب شناب بیان دیتے رہتے ہیں, کوئی سینس نہیں ہوتی. آپ امریکن پالیٹکس دیکھیں نا, صرف ٹرمپ نہیں, سارے دیکھ لیں, ان کے بیانات دیکھ لیں, یار آپ کہیں گے یار ہمارے بندے ٹھیک لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے ہمارے بندے, مطلب ہمارے بندے سال میں 5-6 کانٹرڈکشنز کرتے ہیں, یہ حضور ایک دن میں کرتے ہیں. کمال ہی چل رہا ہوتا ہے. اسی ساری کے دوران بائی دا وے وائٹ ہاؤس نے ایک وارننگ جاری کی اپنے سارے سٹاف کو. وہ کیا وارننگ ہوگی؟ مثال طور پہ سیکورٹی کی وارننگ ہوگی کہ انفارمیشن نہ لیک ہو جائے. وارننگ یہ ہو سکتی ہے کہ جناب بڑا سینسٹیو ٹائم چل رہا ہے, آپ انٹرویوز نہ دیں. نہیں, انہوں نے وارننگ دی کہ خدا کے واسطے آپ لوگ اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیٹس نہ پلیس کریں فیوچرس کی مارکیٹ پہ بیسڈ اپون انفارمیشن دیٹ یو نو. صدقے, یعنی کہ ہمیں یہاں پہ ہوتا ہے کہ یار سیاستدان اپنے رشتہ دار کو بتاتا ہے کہ روڈ بن لگی, زمین لے لے. یہ کرپشن ہوتی ہے. وائٹ ہاؤس کو بھی یہی مسئلے ہیں کہ یہ جو بغیرت بیٹھے ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر, ان کو پتہ ہوتا ہے اب کیا ہو رہا ہے, تو یہ اس کے مطابق سٹا کھیل رہے ہوتے ہیں بازار کے اندر. یہ نینسی پلوسی تھی نا, جو $420 بلین کی سمپتی بن گئی تھی, کیسے بنی تھی یہی. تو کرپشن الحمدللہ ہر جگہ ہو رہی ہے. بلکہ ایک بہت فیمس ایڈیم ہے, ایک افریقن پولیٹیشین نے کہا تھا, کرپشن از بیڈ اونلی وین آئی ایم ناٹ انوالوڈ. تو بیسکلی یہ سچویشن بنی ہوئی ہے دنیا بھر کے اندر. کیا کریں, کدھر جائیں, ایوریج بندہ کہاں جائے؟
جو ایک ایوریج امریکن سٹیزن ہے جس کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, جس کو گھر نہیں مل رہا, جو اسٹوڈنٹ لونس کے اندر ہے, جو ہر چیز اسی کموڈیفائی ہو چکی ہے, ایون کہ گروسریز اس کو ادھار پہ مل رہی ہیں. یعنی کہ آپ اب گروسریز امریکہ میں خرید سکتے ہیں $50 کی, اور وہ آپ قسطوں میں پیسے ادا کرتے ہیں سود کے اوپر. تو اس کے ملک چلانے والے جو ہیں وہ بیٹھ کے بازار میں سٹا کھیل رہے ہیں, اسٹاک کھیل رہے ہیں, فیوچر مارکیٹ کھیل رہے ہیں بیسڈ اپون انسائڈر انفارمیشن. کیا ہو سکتا ہے؟ پورے ریجن نے پاکستان کے رول کو سراہا ہے. ہر ملک پاکستان کو فون کر کے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے, مذاکرات کر رہا ہے. تو پاکستان جیو پولیٹیکلی ہیز نیور بین مور ریلیونٹ. انفارچونیٹلی اس سارے پروسیس میں لبنان کی ہیلتھ منسٹری نے اناؤنس کیا کہ 303 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں اسرائیل کے حملوں میں. یہ نمبر ایکچولی اس سے ہی بڑا ہے, ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, سامنے آتا جائے گا. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتے ہیں کہ لبنان کے ہاسپٹلز ول رن آؤٹ آف وائٹل میڈیکل سپلائز ود ان ڈیز اگر وہاں پہ سپلائی چین نہ کھولی گئی. اسرائیل نے اس طرح کے حملے کیے کہ انہوں نے بریجز انفراسٹرکچر تباہ کیا اور وہاں پہ سپلائی چین کو ڈیمیج کیا, جس طرح انہوں نے غزہ میں کیا تھا. ہم نے غزہ میں دیکھا ہے کہ لوگوں کی بایولوجی چینج ہو چکی ہے, ان کو اتنا اسٹارو کیا گیا کہ ان کی باڈی فوڈ اس طرح پروسیس نہیں کر پاتی. اور بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ اس کے اوپر بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے, جہاں پہ وہ ویسٹ بینک کے کچھ امیجز یا کوئی ایفلوئنٹ نیبرہڈز ان پیلسٹائن دکھائے گئے تھے. دیکھیں یہ تو ٹھیک رہ رہے ہیں. بہت ہی ایک سک ڈیمنٹڈ قسم کا مائنڈ سیٹ ان کا ہے. ہمارے خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹ زیادہ پرفیکٹ ہو نہیں سکتی تھی. ایران نے ایک بات کی جس سے پاکستان کا قد اور بلند ہوتا ہے. یہ ان کے ڈیپٹی فارن منسٹر ہیں خطیب زادہ جنہوں نے یہ بات کی. یہ انہی کی بات ہے کہ ایران نے تقریباً ریٹیلیٹ کر دیا تھا اوور سیز فائر بریچ جو لبنان میں ہوئی تھی, لیکن پاکستان کی انٹرونشن پہ ہم رک گئے. یہ پاکستان کی عزت بھی ہے اور یہ پاکستان پہ بوجھ بھی ڈالتا ہے. بوجھ کیسے ڈالتا ہے کہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی شہید ہوئے ہیں لبنان کے اندر, ان کے لیے ایور لاسٹنگ پیس بھی پاکستان کی ذمہ داری جو ہوتی ہے. اور ہماری عزت کیوں ہوتی ہے کہ یار ایران ہماری بات کا اتنا ریگارڈ کر رہا ہے. ایران ہماری بات کا اتنا کیوں ریگارڈ کر رہا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان اس سچویشن میں ایکچولی پیس اسٹیبلش کر پائے گا. بندہ عموماً ایسے موقع پہ اسی کا سہارا لگتا ہے جہاں سے آسرا امید ہو. تو دس از ویری گڈ. اللہ کرے یہ چیز ایسے ہی ہو, اس کے اندر کوئی تبدیلی بھید بھاؤ نہ آئے اور یہاں پہ امن قائم ہو سکے. یہ بات ہم بار بار اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ یقین جانیں یہ بہت ایک خوفناک صورتحال ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے ٹریگر پوائنٹ پہ پوری دنیا کا بیلنس ہل جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز نہیں ہوتی تو اس کے بعد جو جنگ مسلط ہوگی وہ بہت خوفناک ہے. 15,000 سے زائد بلسٹک میسائل ایران کہتا ہے ہمارے پاس ابھی ہیں, یعنی ساری مارنے کے بعد نا ابھی موجود ہے. جو ایران نے حملے کیے تھے مڈل ایسٹ کے اوپر وہ وہی حملے تھے جس طرح انہوں نے 12 ڈے وار میں کیے تھے, بتا کے طریقے سے مینیج کر کے. لیکن جو اسرائیل پہ انہوں نے حملے کیے ہیں وہ انہوں نے تابڑ توڑ کیے ہیں. اگر وہ یہی حملے شروع کر دیں مڈل ایسٹ کے اوپر بھی, بہت خوفناک صورتحال بن جائے گی, بہت خوفناک. اور آپ سمجھیں کہ دنیا کی معیشت 15-20 سال پیچھے جائے گی. جو اسٹرکچر ہے ٹو ایکسٹریکٹ اینڈ ڈیلیور آئل ٹو نیشن اسٹیٹس 15-20 سال پیچھے چلا جائے گا. تو آپ جو دنیا بھر میں بیٹھے چیزیں انجوائے کریں نا بند ہو جائیں گی. چاہے آپ آسٹریلیا میں ہوں, چاہے آپ امریکہ میں ہوں, پورے اینڈ ٹو اینڈ سب فارغ. تو ایوری ون, اس لیے تو ہر ملک ہی تقریباً فون کر رہا ہے پاکستان کو تھوڑا شکریہ. ٹھیک ہے, مثلاً اتنی عزت آپ یقین جانیں, اللہ کرے ہمیں راس بھی آئے, ہمیں سمجھ بھی آئے اور اس کو ہم کیپٹلائز بھی کر سکیں. لیکن یہ ایک واقعی ان ایکسپیکٹڈ ماسٹر اسٹروک ہے اور مزید بنتا جا رہا ہے. اب آ جاتے ہیں ایک پاگل ٹرمپ سے دوسرے پاگل نیتن یاہو کی طرف. نیتن یاہو نے کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس بھی دینا شروع کر دیے. ظاہر ہے بڑے بھائی کو دیکھ کے چھوٹا بھائی وہی کرتا ہے, خربوزہ دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. نیتن یاہو کہتا ہے کہ اسرائیل ول کنٹینیو ٹو اسٹرائک حزب اللہ وین ایور نیسیسری, اور ساتھ ہی کہتا ہے اسرائیل وانٹس ٹو اسٹارٹ پیس ٹاک ود لیبنان ایز سون ایز پاسبل. لیبنان کی جغرافیہ کو سمجھیے تو لیبنان کی جو گورنمنٹ مانی جاتی ہے وہ بیروت تک ہے, ایک شہر تک, جس طرح افغانستان میں گورنمنٹ تھی کابل تک امریکہ کے کنٹرول میں, اشرف غنی وغیرہ کی. باقی جو میجورٹی لیبنان ہے وہ حزب اللہ ہی چلاتا ہے. تو آپ ایک چھوٹی اینٹی سے نیگوشیٹ کر کے ایک بڑی اینٹی کو کیسے فارغ کر سکتے ہیں؟ یہ وہی حرکتیں ہیں جو UAE کرتا رہا ہے سوڈان کے اندر, کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے بات کر کے گورنمنٹ کو نیوٹرلائز کرے. وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن اتنا سا ایریا کنٹرول کرتی ہے. یہاں پہ فلپ ہے کہ جو حزب اللہ ہے وہ اتنا لارج چنک کنٹرول کرتی ہے اور لیبنی سیمٹن گورنمنٹ اتنا سا چنک کنٹرول کرتی ہے. تو آپ کیا کھیل رہے ہیں؟ یہ ایک سلی گیم ہے. پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ ڈیئر ریزیڈنٹس آف دا نارتھ, یعنی کہ نارتھ اسرائیل کو, میں آپ سے پراؤڈ ہوں, یو کنٹینیو ٹو اسٹینڈ فرم. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لیبنان میں کوئی سیز فائر نہیں ہے. بٹ اچھا, پہلے کہتے ہیں سیز فائر, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے.
وی آر کنٹینیو ٹو اسٹرائک حزب اللہ ود فل فورس اینڈ وی ول ناٹ اسٹاپ انٹل وی ریسٹور یور سیکورٹی. اب یہ اتنی ایک ویگ اسٹیٹمنٹ ہے. واٹ ڈز اٹ مین ریسٹور یور سیکورٹی؟ ڈز اٹ مین کہ جب تک حزب اللہ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کر لیتا؟ ڈز اٹ مین کہ جب تک حزب اللہ ڈی ملٹرائز نہیں ہو جاتا؟ ڈز اٹ مین کہ جب تک آپ حزب اللہ کے سارے علاقے فتح کر کے ایک بفر زون نہیں بنا لیتے؟ اٹ کوڈ مین آل تھری. سو دس بیسکلی مینس کہ آپ نے اوپن اینڈیڈ وار کی ہوئی ہے. خیر پھر اگلی ٹویٹ میں بینجامن نیتنیاہو خود بتاتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں. فرسٹ، ڈس آرمنگ آف حزب اللہ. سیکنڈ، ہسٹورک سسٹینیبل پیس بٹوین اسرائیل اینڈ لیبنان. تھرڈ، اسرائیل اسٹرانگر دین ایور، ایران از ویکر دین ایور. تیسری بات تک کوئی ریلیشن نہیں تھا پہلے دو باتوں سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں آلریڈی 4 پیس اگریمنٹس بنا چکا ہوں ود عرب نیشنز، میں اور لے کے آؤں گا. پھر وہ کہتے ہیں ان لائٹ آف لیبنانز ریپیٹڈ ریکویسٹ ٹو اوپن ڈائریکٹ نیگوشیشنز اسرائیل، میں نے گورنمنٹ کو انسٹرکٹ کر دیا ہے کل سے کہ آپ ڈائریکٹ نیگوشیشنز لیبنان سے کھول دیں. نیگوشیشن ول فوکس آن دا ڈسارمنٹ آف حزب اللہ، یعنی کہ میں سینٹرل گورنمنٹ جو بیروت کے اندر ہے اس کو فورس کروں گا کہ آپ حزب اللہ کے ویپنس ہٹائیں. اسرائیل اپریشیٹس دا کال میڈ ٹوڈے بائی دا پرائم منسٹر آف لیبنان ٹو ڈی ملٹرائز بیروت. بڑی عجیب سی بات ہے کہ اسرائیل کی خواہش ہے کہ ان کے دونوں عوام جتنے ملک ہوں وہ ڈی ملٹرائز ہوں. پتہ نہیں یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے. یہ دیکھیں اگر یہ امریکہ ہے تو اوپر کینیڈا ہے جو بیسکلی امریکہ کا حصہ ہے، نیچے میکسیکو ہے جو امریکہ کنٹرول کرتا ہے، اور پورے لیٹن امریکہ کو امریکہ نے ڈی ملٹرائز کیا ہوا ہے. اگر آپ یاد کریں آج سے کچھ سال پہلے وینیزویلا کا مڈورو جو تھا وہ خواہش مند تھا اور پارلیمنٹ نے پیمنٹ اپروو کر دی تھی ایران سے خریدنے کے لیے بلسٹک میسائلز. تو اس وقت پریشر ڈال کے اس سے وہ ڈیل واپس کروائی تھی امریکہ نے، کیونکہ امریکہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کے ریجن کے اندر کوئی بھی ملیٹریلی قریب ہو تاکہ وہ سیکیور فیل کرے. اور اسرائیل بھی ایگزیکٹلی یہی کر رہا ہے. تو آئی ونڈر انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے، کہاں سے پلان آتا ہے، کہاں سے گائیڈ ہوتا ہے. اسرائیل کے کیس میں وہ ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے جا کے جو امریکنز ہیں، جو آپ ماڈرن امریکن، وائٹ امریکن دیکھتے ہیں، انہوں نے قبضہ کیا تھا اس ملک پہ جا کے انڈیجنس امریکن انڈینز جو کہا جاتا ہے ان لوگوں سے آج سے 300 سال پہلے. آج آپ وہ حرکتیں نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پچھتاوا ہو سکتا ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ حرکتیں اس طرح ہو نہیں سکتی. جو جینوسائڈس پہلے 100 سال میں امریکن کانکررز نے کیے تھے امریکہ کے اوپر، وہ آپ آج نہیں کر سکتے. پھر پرائم منسٹر بینجامن نیتنیاہو کہتے ہیں کہ میں نے انسسٹ کیا تھا کہ ٹیمپرری سیز فائر آن ایران ول ناٹ انکلوڈ حزب اللہ، وی ول کنٹینیو ٹو اسٹرائک دیم فورسفلی. یعنی کہ نیتنیاہو جس کو کسی نے نہیں بلایا مذاکرات میں، کسی نے اسے پوچھ تاچھ نہیں کی، اس نے اپنی امپورٹنس دکھانے لیا کہ جی میں نے کہا تھا کہ لبنان اس میں نہیں ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ جو جے ڈی وینس بھی بات کر رہے ہیں اور جو ٹرمپ نے بھی اسے فون پہ بات کی اور پبلک نہیں لبنان تو نہیں تھا، وہ اس کا فیس سیو کر رہے ہیں. کیونکہ بینجامن نیتنیاہو بھی اتنا ہی بیسٹ ہوا ہے جتنا ہمارا ایوریج پجیت ہوا ہے انڈیا کے اندر، کہ تو اتنے بڑے ملک کا مالک اپنے آپ کو دکھا کہ دنیا کی سپر پاور. اور مودی نے تو کہہ دے تو فادر لینڈ ہے، ہم مدر لینڈ ہے. ٹھیک ہے، تو تیری اتنی بیسٹی کو تو کہنا نہیں میں نے کہا تھا، یہ ایسا کچھ نہیں تھا، آپ سے پوچھا ہی کسی نے نہیں. ٹھیک ہے، تو اوور آل اگر ہم صورتحال دیکھیں، پاکستان کے لیے ایک ہسٹورک لینڈ مارک ڈے ہے. اللہ سے دعا کریں سب خیر خیریت سے ہو. اسرائیل اتنا بغیرت اور بے شرم ہے کہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائے گا. کیونکہ جو اسرائیل اور انڈیا کا پیکٹ ہے آپس میں، انڈیا کا نمبر 1 ٹارگیٹ یہ ہے کہ اسرائیل کو اسسٹ کرے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں، اور انڈیا سبسیکوینٹ سپورٹ اسرائیل کو دیتا ہے ان کے معاملات کے اندر. تو اس وقت انڈین سفارت خانوں کے اندر یہی بات ہو رہی ہے کہ کریں تو کرے کیا اس پاکستان کا. یہ جنگ میں بھی چھتر مارتے ہیں اور اپنی ڈپلومسی میں بھی ہمیں چھتر ماریں گے. تو اول اللہ سے دعا کریں کہ آج کوئی ایسا اسٹوپڈ بےہودہ حرکت نہ ہو، اسرائیل لبنان کے اندر معاملات روکے اور یہاں پیس ڈیل بن سکے. میں آپ کو اپنا تجزیہ دے دوں. ویسے یہ تو ابھی میں آپ کو اپنی خواہش بتا رہا ہوں نا. میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ پیس ڈیل کے دوران ایران کو فورس کیا جائے گا کہ آپ لبنان کو انکلوڈ نہ کریں اس پیس ڈیل کے اندر، کیونکہ جو حزب اللہ کے خلاف آپریشن ہے وہ تو ٹیکنیکلی لبنان سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف آپریشن نہیں ہے، اس کو UN ریکگنائز کرتا ہے. یہ ایک ہیلا بنایا جائے گا اور امریکہ پاکستان کو کہے گا کہ تم ان کو یہ مناؤ، اور پاکستان ان کو منا نہیں پائے گا. کیونکہ حزب اللہ، ہم نے آپ کو آئی بلیو کل کی ویڈیو میں، کل سے پہلی ویڈیو میں سمجھایا تھا، انٹیگرل ہے ایران کی بفر زون سیکیورٹی کے اندر. یہ وہ سور پوائنٹ ہے جہاں معاملات پھنسیں گے. پھر پیسوں پہ پھنسیں گے کہ ایران کے ڈیمیجز کون ریکور کر کے دے گا، کس طرح دے گا. اسٹریٹ آف ہرموز ایکچولی ایک آسان سلوشن ہے اس کا. ریئلسٹکلی اسپیکنگ اٹ از اے ایزیئر سلوشن دین امریکہ پیئنگ فار اٹ. ٹھیک ہے، ادھر پھنسے گا. اور تیسرا، ایران کا جو نیو نارمل ہے کہ اب ہم نیوکلیئر انرجائزیشن پرسو کریں گے، یہ کیسے ختم ہوگا؟ بیکاز آلریڈی اگری کر چکے تھے لیکن پھر جنگ ہوگی. تو ان 3 پوائنٹس پہ بہت ٹف ہوتا ہے، اٹ ول بی ویری ٹف. اس لیے اس کو ہم میریکل ہی سمجھتے ہیں. آپ اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے طور پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگیں. اپنے طور پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو
انڈین بیکڈ اکاؤنٹس ہیں جو اس وقت پروپیگنڈا اسپریڈ کرنے کی کوشش کریں، کسی طرح یہ چیز ڈیریل ہو جائے، آپ کے اندر ایک مایوسی پیدا ہو رہے ہیں، ان کو فی الحال اگنور کریں. اور میرا ریکویسٹ ہوگا ان لوگوں سے جو سرکار کی تنقید کرتے ہیں، پاکستانی، میرے خیال ہے اس پلیٹ فارم نے پروو کیا کہ ہم سرکار کی بار بار تنقید کرتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تنقید کرتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ان پالیٹکس کی تنقید کرتے ہیں. ہمارا پورا کام، ایک پوری باڈی اسی گواہ ہے. لیکن یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں اس تاڑ میں کہ یہ پیس ڈیل نہ ہو تاکہ آپ سرکار کی بےزتی کر سکیں، اسپیشلی وہ ساتھی جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں. میرے بھائی، یہ سیاست سے بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو پاکستان نے نیوکلیر بم کے پرسول میں کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو تب ہم نے نہ بھٹو دیکھا تھا، نہ ضیاء الحق دیکھا تھا، نہ بے نظیر، نہ نواز شریف دیکھا تھا. ہم نے یہ لینا ہی لینا تھا. تو ایران کا امن قائم ہو جانا، ایران کی نارملائزیشن ہو جانا پاکستان کے لیے اتنا بڑا ریلیف آپ امیجن نہیں کر سکتے. اگر ایران کے اوپر سے سینکشنز لفٹ ہوتی ہیں اور ایران کی گورنمنٹ کو ایک نارمل ملک کی طرح تسلیم کیا جاتا ہے تو پاکستان ایران سے تیل لینے کے لیے فری ہے، وداؤٹ اینی ہنڈرنس. آپ کی پوری اکانومی کا پہیہ تبدیل ہو جائے گا، آپ کی گیس فری کے قریب ہو جائے گی. آل آف اے سڈن آپ کا ملک مینوفیکچرنگ کے لیے وائبل ہو جائے گا، اور آپ کے چابہار اور گوادر کا جو لنک ہے وہ اسٹرینتھن ہو جائے گا، اور آپ اور ایران مل کے BLA کے ناسور کو ختم کر سکتے ہیں. سو پاکستان ول بی ویری مچ ان اے پول پوزیشن ٹو ایمرج ایز اے اسٹرانگ اکانومی. تو اس وقت سیاست مت کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ یہ میریکل ہو جائے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہم آپ لوگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے کرتے ہیں. اللہ اسرائیل جیسے ناسور سے ہمیں بچائے، اس کے فتنے سے ہمیں دور رکھے، اور اس کے فتنے کو اس علاقے سے ہی ختم کر دے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.